بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا رب کریم کے اسم عظیم سے جو خالق ارض و سما ہے، مالک شرق و غرب۔ درود و سلام جان کائنات، شان کائنات، نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج پر پاکستان اور دنیا بھر میں بسنے والے سفیران وطن کو سلام عرض کرتا ہے۔ جی ناظرین، جو الیکشن نزدیک آتا جا رہا ہے، الیکشن شیڈول جاری ہونے کے بعد تحریک انصاف کے خلاف سختیاں، جبر اور ظلم جو ہے وہ اپنے عروج پر جاتا دکھائی دے رہا ہے۔ ایک کریک ڈاؤن ہے تحریک انصاف کا نام لینے والوں کے خلاف۔ آج ضلع گجرات میں سب سے بڑی خبر، دو اور رہنما، ایک اور پریس کانفرنس، اور یہ پریس کانفرنس وہ اسی ریت کے مطابق کہ پی ٹی آئی کا کوئی بھی رہنما لاپتہ ہوتا ہے یا اٹھا لیا جاتا ہے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد یا اس کی پریس کانفرنس آتی ہے یا پھر وہ کسی جماعت کے دفتر سے یا کسی میڈیا ہاؤس سے یا کسی بڑے اینکر کے گھر سے برآمد ہوتا ہے، 9 مئی کی مذمت کرتا ہے، اور یا تو کسی نئی جماعت میں شامل ہونے کا اعلان کرتا ہے یا پھر سیاست ہی چھوڑ جانے کا اعلان کرتا ہے۔ جی ناظرین، آج ضلع گجرات سے تحریک انصاف کے 2 مرکزی رہنما لالا موسیٰ سے سید فیض الحسن شاہ، جی ناظرین، اور ان کے ساتھ ساتھ چودھری محمد ارشد سرائے عالمگیر سے، ایک ایم این اے رہے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر 2018 میں، اور چودھری ارشد سرائے عالمگیر سے ایم پی اے رہے تحریک انصاف کے ٹکٹ پر۔ جی ناظرین، آج ان کی پریس کانفرنس کی گونج ہے۔ یاد رہے کہ کچھ روز سے یہ دونوں رہنما اٹھا لیے گئے تھے، لاپتہ تھے۔ سید فیض الحسن شاہ کو چناب ٹول پلازا سے گرفتار کیا گیا۔ اس کے بعد ان کے گھر والوں کو، اہل خانہ کو، ان کی فیملی کو ان کے بارے میں کوئی خبر نہیں تھی کہ وہ کہاں ہیں، کس کی تحویل میں ہیں، اور ان کے فیملی ممبرز نے لاہور ہائی کورٹ میں ان کی بازیابی کے لیے ریٹ پٹیشن بھی دائر کر رکھی تھی۔ دوسری جانب سرائے عالمگیر سے چودھری محمد ارشد، ان کو اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا، اور گرفتاری کے بعد سے آج تک ان کے بارے میں بھی، ان کے اہل خانہ کو ان کے بارے میں کسی قسم کی کوئی اطلاع نہیں تھی۔ لیکن آج گجرانوالہ سے ان کی ایک ویڈیو کلپ وائرل ہے، وہ سوشل میڈیا پر جاری ہوئی ہے۔ ناظرین، یہ ان کی ایک پریس کانفرنس ہے۔ اس میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ دونوں کے چہرے اترے ہوئے ہیں، اور ان کے چہرے، ان کی باڈی لینگویج، ان کی آنکھیں، جو گفتگو انہوں نے اس ویڈیو میں کہی ہے اس کا ساتھ دیتی دکھائی نہیں دیتی۔ جی ناظرین، میں چاہوں گا کہ میں آج کی اپنی اس ویڈیو میں آپ کو ان دونوں رہنماؤں کی وہ مختصر سی گفتگو جو انہوں نے گجرانوالہ کے ایک مقام پر اپنی میڈیا ٹاک کہہ لیں، پریس کانفرنس کہہ لیں، اس میں جو کہا، آئیے ان کی ہی زبانی سنتے ہیں کہ یہ دونوں قائدین کیا کہتے ہیں۔ جب امن نہیں ملے گا، سکون نہیں ملے گا، یا سوسائٹی کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، تو ہم نے سیاست کر کے کیا کرنی ہے؟ تو میں نے پھر یہ سوچا کہ میں پی ٹی آئی کو بات کہتا ہوں اور چھوڑتا ہوں، خان صاحب کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ جاتا ہوں، اور کچھ دن آرام کے پولیٹکس سے پیچھے ہٹ کے بیٹھ جائیں گے۔ بس یہی سوچا ہے بھائی، اتنا سے میرا۔ ابھی آپ نے پی ٹی آئی اور عمران خان سے لا تلقی کا اعلان لا تلقی کا، جی عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی سے لا تلقی کا اظہار اس لیے کر رہا ہوں کہ جس طرح بھی یہ 9 مئی کا ثانیہ یہ واقعہ ہے، یہ سارا لوگ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اوپر آتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اوپر آتا ہے یا کسی اور کے اوپر آتا ہے، یا ہمارے لیے برڈن ہے، ہمارے لیے برڈن ہے جس نے بھی کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ غلط ہے کہ پاکستان ہمارا ہے، پاکستانی فوج ہماری ہے، پاکستان بھی زندہ باد کے نعرے ہمیشہ سے ہم لگاتے رہے ہیں، پاکستانی فوج کے نعرے بھی ہم ہمیشہ سے لگاتے رہے ہیں، چونکہ فوج بھی ہماری ہے، پاکستان بھی ہمارا ہے۔ میں تو پاکستانی فوج کے خلاف کو پاکستانی بولے گا، یہ کبھی سوچ میں بھی نہیں آیا، میری سمجھ سے بالا تر چیزیں ہیں۔ شاہ صاحب، 2 باتیں بتا دیجیے گا، آپ کے مد مقابل امیدوار ادھر کون تھا؟
سر آئندہ وہاں آپ کا سیاسی جو ہے کمرزمان قاہرہ جو ہے نا پیپلز پارٹی سے ان کو رہا تھا آپ نے؟ اس کو رہا تھا. وہ دوسرا نون سے ہے چودھری جعفر اقبال ہے. وہ یہ مین ہمارا مرکزی جو ہے نا وہ پیپل پارٹی کا یہ قاہرہ ہی ہے. اور نون لیگ کے جعفر اقبال. نون لیگ کا جعفر اقبال ہے. ٹھیک ہے، اس میں آپ نے جیتا ہے. تو آئندہ کسی پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں یا آزاد؟ سر نہیں، میں آزاد اگر لڑا تو میں آزاد سیٹ سے لڑوں گا. اگر الیکشن لڑے تو اگر لڑا تو پھر آزاد سے لڑوں گا. کسی جماعت میں جانے کا کوئی پروگرام نہیں ہے. چودھری ارشد صاحب، آپ بھی ذرا اپنا نام اور حلقہ بتا دیجیے گا، کہاں سے آپ نے الیکشن کانٹیسٹ کیا تھا اور ابھی 9 مئی کے واقعے کو کیسے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں چودھری محمد ارشد، حلقہ میرا پی کی چوتھی گجرات بنتا ہے. تو 9 مئی کے حوالے سے یہ بات شروع کریں گے. جیسا کہ پورے پاکستان میں ایک عجیب سا سما رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ تاریخ دن تھا پاکستان کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے. اور ساری عوام اس حوالے سے آج تک میں سمجھتا ہوں کہ اپنی اپنی جگہ پہ ان کی سوچ ہے، لیکن ہم نے 9 مئی سے لے کے اب تک جو انالیسز کیا ہے اس میں سب سے پہلے تو میں بھرپور مذمت کرتا ہوں. میرا خیال ہے پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے اگر ایسے واقعات پاکستان کے اندر رونما ہوں تو میرا خیال ہے، جیسا کہ شاہ صاحب نے کہا، کہ اس کا سب سے پہلا برڈن جو ہے وہ پاکستانی سیاستدانوں پہ ہی آتا ہے. جی، آپ نے سن لیا سید فیض الحسن شاہ، جو کہ کلے وال سادات گھرانے کے سربراہ ہیں آج کل، اور ایم این اے منتخب ہوئے 2018 میں. ناظرین، 9 مئی کے بعد سے سید فیض الحسن شاہ مسلسل یہی کہتے آئے، ان کے اہلِ سے موقف لیا گیا. ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم کسی صورت بھی نظریے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. اور کچھ دن پہلے میں نے اپنے پروگرام میں شاہ صاحب کے حوالے سے یہ بات کہی تھی کہ شاہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی ایسا کڑا وقت مجھ پر آ گیا تو میں عمران خان کو نہیں چھوڑوں گا، سیاست چھوڑ دوں گا. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ ایک الیکشن میں نہیں لڑ پاؤں گا. تو ناظرین، آج ایسا ہی ہوا. سید فیض الحسن شاہ نے اپنی آج کی اس پریس کانفرنس میں 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی، اس کے ذمہ داران کو کٹہرے میں لانے سزا دینے کا مطالبہ کیا، اور کہا کہ میں اس طرز سیاست کے ساتھ نہیں چل سکتا. اور انہوں نے تحریک انصاف عمران خان سے قطع تعلق کرنے کا اعلان کرتے ہوئے یہ کہا کہ میں اب کچھ عرصہ آرام کروں گا، ریسٹ کروں گا، سیاست سے دور چلا جاؤں گا اور سیاست نہیں کروں گا. ناظرین، یہاں اس پریس کانفرنس میں کون تھا، سوال کرنے والے کون تھے، میڈیا کے کس چینل کے نمائندگان تھے، یہ ابھی واضح نہیں ہوا. لیکن جو سوال اس ویڈیو میں پوچھے گئے، شاہ صاحب سے پوچھا گیا کہ اب آپ کس جماعت میں جا رہے ہیں، آپ الیکشن لڑیں گے، آپ کے مد مقابل کون تھا. تو شاہ صاحب نے بتایا کہ میرے مد مقابل قمر زمان قاہرہ تھے، چودھری جعفر اقبال تھے. لیکن آئندہ کی سیاست کے بارے میں انہوں نے یہ صاف بتا دیا کہ وہ کسی جماعت میں شمولیت اختیار نہیں کر رہے، اور اگر انہوں نے الیکشن لڑا تو وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے، کسی جماعت کے پلیٹ فارم سے وہ ہرگز الیکشن نہیں لڑنے والے. یہ کہنا تھا سید فیض الحسن شاہ کا، اور انہوں نے واضح کر دیا کہ وہ کچھ عرصے کے لیے سیاست نہیں کر رہے. ناظرین، بڑھتے ہیں چودھری محمد ارشد سرائے عالمگیر، جن کے بھائی چودھری محمد فاروق بانی ہیں تحصیل سرائے عالمگیر کے، وزیر قانون رہے پنجاب کے، بڑے منجے ہوئے سیاستدان سے. انہوں نے صفر سے آغاز کیا اپنی سیاست کا، اور پنجاب کی سیاست پر وہ چھائے رہے، متعدد بار ایم پی اے بنے، وزیر بنے. چودھری محمد ارشد بھی چودھری محمد فاروق کو جب شہید کیا گیا 2002 میں، اس کے بعد سے متواتر وہ اسمبلی میں جاتے رہے، بس ایک الیکشن وہ ہارے. آج ان کی پریس کانفرنس بھی سامنے آ گئی. سید فیض الحسن شاہ کے ساتھ وہ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے جو مختصر گفتگو کی، انہوں نے بھی 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی اور اس کو سیاستدانوں کے لیے ایک بوجھ قرار دیا. اور ناظرین، یہاں ان کا کہنا تھا کہ جس طرح ان کی اور ان کے خاندان کی روایت تھی عوامی خدمت کی، وہ اس کو جاری رکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. وہ سیاست سے دور ہو رہے ہیں، سیاست چھوڑنے کا اعلان کر رہے ہیں. لہٰذا ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ سوال اب بالکل بے معنی ہو کر رہ گیا ہے کہ اب وہ کس جماعت میں جا رہے ہیں، کس جماعت میں شمولیت اختیار کریں گے. ناظرین، یہ تھا ماجرا. اور اب ان دونوں کے چہرے چگلی کھا رہے ہیں
कि जो इनकी जुबान पर है उनका दिल धड़क कर अपनी जुबान के साथ नहीं दे रहा, यानी जुबान दिल की रफीक नहीं है, दिल जुबान का साथ नहीं दे रहा। और आंखें, जी नाज़रीन, उन आंखों में सवाल हैं, आंखों में हजार शिकवे हैं कि ये कैसी रीत चली है मेरे वतन में कि जहां ना कोई सर उठा के चले। क्यों ना चले? किसी को अपनी मर्जी की पार्टी के साथ सियासी सफर जारी रखने की इजाजत नहीं है। जमीन तंग कर दी गई है। नाज़रीन, आज इन दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सोशल मीडिया पर बड़ी चहमगोइयां हैं, सवाल हैं, और कुछ लोग ये कहते नजर आते हैं कि ये नहीं झेल पाए सौकतें, ये सख्तियां बर्दाश्त नहीं कर पाए, ये इस्तिकामत का मुजाहरा नहीं कर पाए। लेकिन नाज़रीन, ये सारी किताबी बातें लगती हैं। जिस तन लागे सो वो जाने। इस उम्र में बुजुर्गी के और चौधरी मोहम्मद अरशद कोरोना के बाद एक अरसा बड़ी तवील अलालत काटी है उन्होंने। तो क्या आप गुमान कर सकते हैं कि एक इंसान है ना, इंसान हूं प्याला वो सागर नहीं हूं मैं, तो इंसान उसकी बर्दाश्त कितनी है, कितना वो झेल सकता है अपने तने नातवां पे। और सिर्फ जिस्म पर सख्तियों की बात नहीं है, इंसान की कितनी मजबूरियां होती हैं। न जाने ये कैसे तोड़े गए, किस तरह ये टूट गए कि इन्होंने बिल्कुल आज कता ताल्लुक का ऐलान कर दिया। लेकिन नाज़रीन, यहाँ चंद लोगों का ये भी कहना है कि इन्होंने जो कहा था वो करके दिखाया कि सियासत तो छोड़ दी, जमात छोड़ दी, लेकिन इमरान खान के खिलाफ एक लफ्ज नहीं कहा, कुछ भी नहीं बोले हैं इमरान खान के खिलाफ। तो नाज़रीन, ये माजरा है रात के इस पहर एक बड़ी पेशरफ्त का। अब देखना यह है कि चौधरी मोहम्मद अरशद, जिनकी पोजीशन अपने हलके में हमेशा बहुत मजबूत रही है, चौधरी मोहम्मद फारूक के चाहने वालों का एक बड़ा लंबा सफ़र है उनके साथ। और नाज़रीन, साथ ही साथ सैयद फैज़ुल हसन शाह, उन्होंने भी 2018 के बाद अवामी हलकों में अपना एक मकाम बना लिया था अपनी सादगी दरवेशी से। लेकिन अब देखना यह है कि अगर सादात घराने का कोई फर्द नहीं उतरता इलेक्शन में अन्य 65 से, और चौधरी मोहम्मद अरशद का हलका जो है PP 28, वहां से भी कोई उम्मीदवार सामने नहीं आता चौधरी अरशद चौधरी फारूक के घराने से, तो फिर इलेक्शन में कौन होगा? नून लीग होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी, संजियां हो जान गलियां ते विच मिर्जा यार फिरे, ये इलेक्शन होगा आने वाला। बहरहाल नाज़रीन, क्या कहा जा सकता है इस तर्ज सियासत का। और यहां आज मैं समझता हूं कि इन दोनों कायदीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो जिला गुजरात के नून लीग के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े बड़े नाम हैं, कम से कम उनके लिए ये लम्हा फिक्रिया जरूर है कि उनको इस अम्र की अपनी जमातों के अंदर अपनी क़यादत के सामने मुजम्मत करना चाहिए थी, इस पर मज़ाहमत करना चाहिए थी, और ये मुतालबा करना चाहिए था कि ये रीत गलत है, ये रिवायत गलत है। वक्त पलट भी सकता है, बाजी उलट भी सकती है, और आज ये जो मजबूरी के आलम में हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करते दिखाई देते हैं, कल को मंजर भी बदल सकते हैं, चेहरे भी बदल सकते हैं, किरदार भी बदल सकते हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी कीमती राय देना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक आमिर उस्मान आदिल को इजाज़त दीजिए। सलामती हो, अल्लाह हाफ़िज़।